الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، سورۃ الغافر کی ابھی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ رفیع الدرجات. انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو پیش کی جائے گی. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ اسماء حسنہ کی نشست ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر تدبر اور غور کر رہے ہیں. الحمدللہ قریب 70 مجالس ہو چکی ہیں جن میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا احاطہ ہو چکا ہے، اور شاید یہ تیسری نشست ہے یا چوتھی نشست ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ایک سنگل ورڈ میں نہیں ہے، ایک لفظ میں نہیں ہے، بلکہ 2 لفظوں سے مل کر قرآن پاک میں وارد ہوئی. ذو الجلال والاکرام جیسے، ذو العرش. اسی طرح آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے رفیع الدرجات پر. اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت ہے، چونکہ عام طور پر لوگ یہ استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے؟ تو اگر اسماء حسنہ میں سے ان کو نہ بھی شمار کیا جائے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اسماء اسم ایک ناؤن ہونا چاہیے، ایک لفظ ہونا چاہیے. ذو الجلال ہے، ذو العرش ہے، رفیع الدرجات ہے، ذو القوتی ہے. یہ ایسے مرکبات ہے، یہ کمبائن ہے، 2 لفظ سے ملے ہوئے ہیں. تو عام طور پر چونکہ اسماء حسنہ کو جو تولا جاتا ہے، جو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے بھی کہ نہیں، وہ عبد لگا کر عبد الرحمن تو رحمان بن گیا، عبد الرحیم تو رحیم ہو سکتا ہے، عبد الکریم تو کریم ہو سکتا ہے. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عبد ذو القوتی تو نہیں ہو سکتا، عبد الرفیع درجات تو نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے آپ اسماء حسنہ میں سے ان کو شمار کر رہے ہیں؟ اسماء حسنہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتانے والے الفاظ. تو اس کی کوالٹیز ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے، ہڈن ہے، ہم اس پہ غور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری عقل سے ماورا ہے، ہم کو روکا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم ذات میں غور کریں. نعوذ باللہ، ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے لفظ اللہ وجود میں آیا. سیمنٹک جو لینگویجز ہے، جس میں عبرانی بھی ہے، سریانی بھی ہے، عربی بھی ہے، ان ساری زبانوں میں یہ لفظ جس مفہوم پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عقل جہاں حیران رہ جاتی ہے، عقل کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو ہم کراس کر کے اب الہ پر، اس کی ذات پر اور الالہ اللہ پر اب ہم نہیں غور کر سکتے. وہ ذات ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک قدرت کا نام ہے. اب اس کی جو صفات ہے، دیکھیے وہ صفات پر غور کرتا ہے.
اس کی صفات پر غور کرنے سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کی جو کوالٹیز ہیں، صفات ہے، اس کے جو فنکشنز ہیں، اس پہ غور کرنے سے اس کا خوف و تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کی خشیت پیدا ہوتی. من خشی الرحمن بالغیب، بے دیکھے رحمان کی خشیت دلوں پر طاری ہوتی ہے. لہذا صفات میں غور تدبر فکر کرنے کی دعوت دی گئی، ذات میں غور و فکر کرنے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات بے شمار ہے، بے شمار ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سلسلہ شروع ہو گیا. رحمان ہے، رحیم ہے، پھر سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین ہے، پھر مالک ہے، پھر اس کے بعد سے اب آپ یہ سلسلہ دیکھیں گے قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام وارد ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، کم سے کم 99 تو ہے، 99 ہے. اور میں کم سے کم کا ترجمہ بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، کیونکہ جن علماء نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر تدبر کیا قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث صحیحہ کے ذریعے سے، تو 100 سے بھی متجاوز پایا ہے. اس کے معنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 میں اس کو لمیٹڈ نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ منیمم ہے، اتنے تو ہے ہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فمن احصاها فقد دخل الجنہ، جس نے ان کو پا لیا، جس نے ان کا مفہوم حاصل کر لیا، جس نے ان کے معانی کا ادراک کر لیا، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. فقد دخل الجنت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرو، اس کو رحمان اور رحیم کہہ کے پکارو، اس کو الحی القیوم کہہ کے پکارو، اس کو احکم الحاکمین کہہ کے پکارو. جو سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان میں سے جو نام جس سے مناسبت ہو رہی، دل مائل ہو رہا ہے، وہ کہہ کے پکارو اور دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ایک انجانے سے صحابی جن کا نام بھی روایتوں میں نہیں آتا، جن کی شخصیت میں بھی کوئی روشنی نہیں پڑتی، ان کے بارے میں آقا وہ دعا کر رہے تھے، اسأل اللہ العظیم الحی القیوم الاحد الصمد. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی دہائی دی جن صفات کی دہائی دینے کے بعد دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، مسترد نہیں ہوتی، دعا قبول ہو جائے گی. یہ بابرکت نام ایسی اپنی افادیت رکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کو سمجھنے سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفتیں ہیں جن کو سمجھنے سے ہماری زندگی پہ بہت پازیٹیو اثر پڑتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے، بڑی صالح تبدیلی آتی ہے. اور اس کی جانب میں ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ عفو ہے، غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے، تو اس کا اثر یہ پڑنا چاہیے کہ بندے کے اندر بھی یہ ادا ہے، معاف کرنے کی ادا، درگزر کرنے کی ادا، لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں پر نظر انداز کرنے کی ادا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ریفلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس ہماری اور آپ کی زندگی پر پڑتا رہے. اگر وہ رزاق ہے، اگر وہ ہمارے کھلانے پلانے کا انتظام کرتا ہے، اور اگر وہ ہماری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ بندے کے اندر بھی صفات ہو کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، بندے کے اندر بھی یہ صفت ہو کہ وہ پریشان حال لوگوں کے کام آئے،
وغیرہ وغیرہ. اب اس کی تفصیل چلتی چلی آ رہی ہے. تقریباً ہر اس گفتگو میں جو اسماء الحسنہ کی ہوتی چلی آئی، اخیر میں عملی پہلو کی جانب اشارہ کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، جن ناموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بکثرت تذکرہ فرمایا، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنایا، جن ناموں کا ہماری زندگی پہ بہترین اثر پڑتا ہے، جن ناموں سے قرآن فہمی حاصل ہوتی ہے، اور جن ناموں سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو ان ناموں پر غور کرنا، تدبر کرنا، سمجھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نفلی قسم کی عبادت نہیں ہے. کیونکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ان ناموں کو ایک انسان سمجھ لے تو کبھی بھی گمراہی اس کے قریب نہیں کھٹکے گی. جیسا کمبینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا کہ اس کے کمال کی صفتیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے جلال کی صفتیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے جمال کی صفتیں بھی آ جاتی ہے. لہذا بندہ کسی اور دلہیز کا، کسی اور در کا محتاج نہیں رہ جاتا. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جامع ٹھوس بنیادوں پر ہو جاتا ہے. لہذا الحمدللہ ہمارے قافلہ چل رہا ہے دھیرے دھیرے، اور 70 منزلیں ہم نے کراس کر لی. تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سمجھنے کے لیے ہمارے یہ وقت فارغ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا، یہ ایک عبادت ہے، باعث اجر کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ اس کا بھرپور اجر ملے گا. اسی سلسلے میں اب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں رفیع الدرجات پر. یہ قرآن مجید میں اگرچہ رفیع کے اعتبار سے، جس کو ناؤن کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، ایک ہی مرتبہ وارد ہوا، لیکن اس کے وربس جس کو فعل کہتے ہیں، وہ فعل متعدد مرتبہ وارد ہوئے ہیں. یہ فرق تھوڑا سا میں وضاحت کروں ہلکے انداز میں، وہ گرامیٹیکل ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا میں، کہ ایک ہوتا ہے دیکھیے جیسے قتل کرنا، ابھی کرنا یہ ورب ہے، کام ہے، ایکٹ ہے، لیکن قاتی یہ ایک ناؤن بن گیا، وہ کام کرنے والا. تو عربی زبان میں اس طرح سے مشتقات ہوتے ہیں، الفاظ پھوٹتے ہیں. رفع یہ لفظ ہے ٹریلیٹرل، را، فا اور عین، اور اسی سے رفیع کا لفظ بنتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں صفت مشبہ. اب یہ جو صفت مشبہ ہے رفیع الدرجات، دو طرح سے اس کے ترجمے ممکن ہیں، اور سلف صالحین سے جو تفسیریں منقول چلی آ رہی ہیں، چاہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تابعین کا دور ہو، یہاں تک کہ جو تفسیریں مدون ہوئی، پرنٹ ہوئی، چاہے امام طبری کی تفسیر ہو، چاہے امام ابن کثیر کی ہو، چاہے امام قرطبی کی ہو، سب میں دو طرح کی تشریح آئی ہے. یہ کوئی نادر سی بات نہیں ہے. الحمدللہ علماء تفسیر کے پاس یہ متداول ہے، رائج ہے، اور یہ تشریح ملتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ رفیعۃ درجات ہو، جس کے اپنے خود ہائی رینک سے منزلیں بہت اونچی ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذو العرش، وہ عرش والا ہے. تو اس کے عظمتوں کا عالم یہ ہے، اور اس کے مقام کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ مقامات بلند ہوتے 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 آسمانوں کو کراس کر کے، کرسی کو کراس کر کے، عرش تک پہنچ کر وہ سب سے اونچے مقام کا حامل ہے. لازمی بات ہے، وہ ہر بندے مومن کا عقیدہ ہے. تو اس کے معنی یہ ہوگے وہ خود اونر ہے ہائی رینکس کا، اعلیٰ درجات کا، وہ خود مالک ہے. ایک ترجمہ یہ ہے، اور یہ ترجمہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے. الحمدللہ وہ ذو العرش ہے، صاحب کرسی ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. تو اس کا جو کمال ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو بلند مقام ہے، وہ بلند مقام بس ہم ایمان رکھ سکتے ہیں، اس کی تشریح الفاظ میں نہیں کر سکتے. ہمارے الفاظ ناقص ہو جاتے ہیں، قاصر ہو جاتی ہے ہماری زبان کہ اللہ تعالیٰ کے اس مقام کی ہم تشریح کر سکیں. یہ بھی ایک ترجمہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی عرض نہیں. دوسری جو تشریح ہے
وہ دوسری تشریف کی تائید میں بڑی بے شمار آیتیں آتی ہیں، اور اس کے معنی یہ ہے، اس کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں، رفیع الدرجات ذو العرش، وہ عرش والا جو لوگوں کے درجات کو، مخلوق کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کیونکہ صفت مشبہ جو ہے وہ فاعل کے معنوں میں بھی آتی ہے اور دائمی طور پر صفت پائی جاتی ہے اس معنوں میں بھی آتی ہے۔ لہذا اگر آپ فاعل کے معنوں میں لے رہے ہیں تو رافع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب فرشتوں کے درجات پر بحث کرنا ہے، گفتگو کرنا بڑی عقیدے کی نازک بحثیں ہیں، اسی لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن آپ اتنا تو جانتے ہیں نا، 4 فرشتوں کو بڑا اونچا مقام دیا گیا، ان میں بھی حضرت جبرائیل ان کا اونچا مقام ہے، وہ سردار ہے فرشتوں کے، اور ان کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تعریف کی۔ لیکن آپ انسانوں میں آ جائیے تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک درجہ بلند رکھا ساری مخلوقات میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا درجہ بلند رکھا اور رفیع الدرجات ہے۔ پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا درجہ اور بلند کیا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند رکھا ہے۔ درجات کیسے بلند ہے؟ درجات بلند ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ اونچی نسل کے ہیں، درجات بلند ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز رہیں گے، الگ بیٹھیں گے اور الگ کھائیں گے، نعوذ باللہ، تو اسلام اس کا قائل ہی نہیں۔ درجات بلند ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مومن کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بلند ہے، مومن کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہے غیر مومن کے مقابلے میں۔ یہ ایمان کی وجہ سے، جو ایمان قبول کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اب اہم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اب اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہو گئے، اور اتنا بلند مقام ہو گیا حضرت بلال کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کے موقع پہ چل رہا تھا تو بلال کے پیروں کی آہٹ میرے آگے آگے محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مقام بلند کیا۔ تو یہ اس کا تعلق نسل سے نہیں، ذات پات سے نہیں، بلکہ اعمال سے ہے، صفات سے۔ جو ایمان قبول کر لے، جس خاندان کا، جس صوبے کا، جس شہر کا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان کی بنیاد پر ایک مقام بلند کر دے گا عام انسانوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک مقام اور بلند ہو جائے گا ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے ان لوگوں کا مقام بلند ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، علم والوں کو کئی درجے بلندی ملتی ہے، کئی درجے بلندی ملتی ہے۔ اچھا، اب علم والوں میں بھی آپ کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ بھئی وہ مدرسے سے جا کے سرٹیفکیٹ لانے کو علم والے کہتے ہیں، نہیں، علم والے کہتے ہیں جو علم سے وابستہ ہو۔ اوتوا العلم، متخرجون المدرسہ نہیں کہا گیا مدرسوں میں یونیورسٹی سے پڑھ کر ڈگری لانے والے نہیں، بہت سے ڈگری والے بڑے جاہل ہوتے، یاد رکھیے، اور بہت سے بغیر ڈگری کے بہت بڑے عالم ہوتے، بہت سمجھدار ہوتے۔ صحابہ کے پاس کون سی ڈگری آتی ہے؟ لیکن صحابہ جڑ گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے میں، جڑ گئے تھے، جمعہ کے دن حاصل کرتے، ہر دن شام میں آ کے بیٹھتے آپ کی مجلس میں۔ اگر دن بھر میں موقع نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی، آج تم جاؤ کل میں جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ علم سے جڑ گئے، صاحب علم ہوتے چلے گئے۔ لہذا جو علم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مقامات روحانی اعتبار سے بھی بلند ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے کیسے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم سے وابستہ ہو جاتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کتنا درجہ بلند ہو گیا اہل علم کا، آپ سوچئے۔ فرمایا اس کے لیے پرندے دعا کریں گے، اس کے لیے
جانور دعا کریں گے حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اور بلوں میں چونٹی دعا کرتی ہے شرط۔ تو جب ہم اور آپ علم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ علم سے سیراب نہیں ہوتا، سیٹسفائی ہو گیا قصہ ختم، نہیں۔ یہ تو ہمارے پاس ایک اردو میں خاص طور پر، یہ عربی میں یہ لفظ نہیں ہے تو لفظ عربی کا، لیکن اردو والوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا غلط معنوں میں کہ فارغ ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا ہے، میں فارغ ہو چکا، ختم، پڑھ لیا میں، قصہ ختم ہو گیا، نہیں۔ کوئی بھی انسان علم سے فارغ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے معنی ہے کہ علم کی دنیا ختم نہیں ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَن يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ۔ مومن کبھی بھی علم سے سیراب نہیں ہوتا، خیر حاصل کرتا رہتا، کرتا رہتا، کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی سے اس کا قصہ ختم ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبولیت کے درجات حاصل کرتا ہے۔ تو علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، جو علم سے لگے ہوئے ہیں ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ پھر جو اہل تقویٰ ہیں، احتیاطی زندگی بسر کرتے ہیں، گناہوں سے، معصیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسولوں کی مخالفت سے محفوظ ہو کر، بچ کر جو زندگی بسر کرتے ہیں تقوی والی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچے درجے پہ فائز ہے، معزز ہے، عزت والا ہے، اکرام والا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے روحانی اعتبار سے۔ اچھا، اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اہل علم کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں، کہ جن کا علم سالڈ ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ مطالعے کے عادی ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے ان کو کسی دیہات میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے اٹھا کر بڑے بڑے کی پوسٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اس کی نظیر ہے، عبدالکلام کہاں سے کہاں پہنچائے گئے۔ اب آپ کے سامنے ابھی اور زندہ تازی مثال موجود ہے آپ کے پڑوس کے ملک میں، وہ یونس صاحب بیچارے اکنامسٹ کیسے گوشے عزلت میں زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج دیکھیں سب سے بڑے کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے مطالعے کی وجہ سے، اپنی تحقیق کی وجہ سے، اور وہ جو ایک اختصاصی شان رکھتے ہیں، اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام تک پہنچایا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ہماری موجودہ سامنے والی زندگی۔ اس کے بعد جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اخروی زندگی، اور الحیات بعد الممات، مرنے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، عالم برزخ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میدان حشر، میدان حشر سے قیامت کے دن سے آگے پھر جنت، اور خدا نہ خواستہ انکار کرنے والوں کے لیے جہنم، جہنم کے ہولناک کی یہ اصل زندگی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مقامات کو یہاں بھی بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے نعوذ باللہ غافل نہیں ہے، واقف ہے۔ لہذا تمہارے درجے طے ہوں گے، تمہارے درجے طے ہوں گے تمہارے عمل کے مطابق، تمہارے عمل کے مطابق، اور جنت کے درجات بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ارشاد فرمایا سب سے ہائی رینک جنت فردوس۔ اس کے معنی یہ ہوگے کہ جنت کے بہت سے درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ایمان والے بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں بہر صورت 3 کلاس تو طے ہے، ایک ہے پاسنگ کلاس، اور ایک ہے فرسٹ کلاس، اور ایک ہے میرٹ پہ آنے والے۔ آپ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمائی، سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ فرمایا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں بھی درجات ہے اور جہنم میں بھی درجات ہے، لیکن اس کو درجات نہیں کہتے، درکات کہتے ہیں۔ درکات کیونکہ درجات کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ رینکس ہوتے ہیں، گریڈز، اوپر جاتے جائیں گے آپ درجات سے۔ اور لازمی بات ہے جہنم میں اوپر تھوڑی اٹھیں گے، جہنم کا مسئلہ جسٹ اپوزٹ ہے، الٹا۔ وہاں اوپر کا جو درجہ ہے یا اوپر کا جو درکہ ہے اس میں ذرا ہلکی سزا، پھر نیچے، پھر نیچے، پھر نیچے، پھر نیچے، سب سے نیچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے خطرناک نیچے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو محفوظ رکھے، خاص طور پہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ گناہوں کی بنیاد پر سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ارشاد فرما، ہر قسم کے گناہ کے لیے ایک دروازہ طے ہے، بے حیائی والے گناہوں کا دروازہ طے ہے، رشوت کھانے والا، حرام کھانے والا، سود کھانے والے کا دروازہ طے ہے، نبیوں کی مخالفت کرنے والا، گستاخی کرنے والا، اہل حق کو قتل کرنے والوں کا ایک دروازہ طے ہے۔ تو 7 دروازے ہیں، اور جو جس دروازے سے داخل ہوگا اس درک میں، اس سطح پر، اس لیول پر اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ جنت میں شاید فرمایا 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ کیوں؟ جہنم کے ساتھ ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی ہے، وسیع تر ہے غضب کے مقابلے میں۔ تو جب غضب کے مظہر کے اور غضب کے معاملے میں 7 دروازے ہیں تو رحمت کے تو 8 ہونا چاہیے، ایک اضافہ ہونا ہی ہونا چاہیے۔ اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس سے ہر نیکی کی آئیڈینٹی رکھنے والا، کوئی ہوتے ہیں دیکھیں بہت روزے رکھنے والے، کسی کا عالم یہ ہوتا ہے دیکھیں بہت خیر خیرات کرتے ہیں، کسی کا مزاج اس کے معنی نہیں خوب خیر خیرات کرنے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں، فرائض پورے کرنے کے ساتھ کسی ایک معاملے میں ان کو زیادہ شہرت ہوتی ہے یا وہ زیادہ عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ روزے دار کا دروازہ، خیرات کرنے والے کا دروازہ، تہجد گزاروں کا دروازہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے 8 دروازے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم جنت کے 8 درجے تو ہیں، کم سے کم جنت کے 8 درجے تو ہیں۔ اب لازمی بات ہے یہ درجات کیسے ملیں گے؟ فرمایا لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ درجات عنایت فرمائے گا۔ اور آپ درجاتن کا ترجمہ رینک سے کر لیجئے، زینے سے کر لیجئے، منزل سے کر لیجئے، یا ایک گریڈ سے کر لیجئے۔ ایک مقام سے دوسرا مقام جو اونچا ہوتا ہے اس کے لیے درجاتن کا لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں بھی مختلف درجے رکھے ہیں۔ اب یہ جو درجات ہیں، یہ درجات کی بلندی عنایت فرمانے والے بس اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو کسی اونچے مقام پر فائز فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کسی کے سلسلے میں فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو یہ مقام ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، اور وہ اس بنیاد پر کہ اللہ کی بندگی کیسی ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے، اللہ کی عبادتیں کیسی ہیں۔ یہ درجات حاصل کرنے کے لیے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑا کمپٹیشن ہے۔ اور کمپٹیشن یہ ورڈ، یہ لفظ آج کی دنیا اچھی طرح جانتی ہے، ہم لوگوں سے زیادہ اچھا آپ نوجوان جانتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ تھا، میرے زمانے میں تو نہیں لیکن مجھ سے پہلے کی جو جنریشن تھی، بی اے پاس کر کے حضور نظام کو ڈگری دکھا دے تو اس کو فلاں جگہ جاؤ، اس کا تقرر کر دو، پاس ہو گیا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مقابلہ بڑھتا چلا گیا، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ پوزیشن اور رینک کی کتنی اہمیت ہے کہ پوائنٹس میں اگر کمی آ جائے کہ 601.5 کسی کو ہے، اس کو فری سیٹ مل جاتی ہے، اور 601 اگر ہے تو وہ بیچارہ رہ جاتا ہے۔ تو کتنا کمپٹیشن ہو گیا وہ بچے جانتے ہیں آج کل، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ رینکس لانے کے لیے فرمایا کہ تم کو کوشش کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، صرف دنیا کے لیے مقابلہ نہ کرو، کرو دنیا کے لیے، ضروری ہے
انکار نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کے لیے مقابلہ نہ کرو۔ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو درجات رکھے ہیں، کامیابیاں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقامات رکھے ہیں، ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے تم کو دنیا میں محنت کرنی پڑے گی۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا، اور اس کی جد و جہد کوششیں یہ آخرت میں نگاہوں میں رکھی جائے گی، ان کو دیکھا جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ یہ ساری کامیابیاں ملیں گی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انسان بیٹھا رہے۔ لہذا یہی وہ کیفیت تھی کہ صحابہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مزاج پیدا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آنے لگے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں پوری رات تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں پوری دنیا چھوڑ کر بس اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے سارا مال میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے دریغ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی زندگی عنایت فرمائی، اور ارشاد فرمایا نہیں آرام بھی کرو، نماز بھی پڑھو، جیسے میں آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہیں روزے بھی رکھو، اور ایک آدھ دن روزہ چھوڑو بھی۔ فرمایا کہ کچھ مال اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے رکھو، کچھ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے اور یہ کہتے میرا پورا باغ لے لیجیے۔ فرمایا اس کے علاوہ آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو کہا نہیں، یہ باغ ہی ہے، اسی سے پوری آمدنی ہے میری، گھر اسی سے چلتا ہے۔ تو کہا اپنے لیے اٹھا کر رکھو نا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میرا مال پورا کا پورا قبول کر لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایموشنل ہو کے اس طرح کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ یہ کرو کہ کچھ حصہ دو کچھ حصہ رکھو۔ تو نے کہا ٹھیک ہے 50-50 کرتا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں رسول، آدھا میں رکھا ہوں۔ کہا نہیں، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے میں رکھ رہا ہوں، اور ایک حصہ جس کو عربی میں سلس کہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے، سلس ہم قبول کر لیں گے، 1/3 ہم قبول کر لیں گے، والسلس کثیر، والسلس کثیر، یہ بھی بہت، یہ بھی بہت۔ آج ہم ہمت کر سکتے ہیں، 1 کروڑ کا گھر ہے تو 30 اس میں سے 30 لاکھ روپے لا کے اسلام کی خدمت کے لیے دیں، لیکن صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روح ڈوب دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے مقابلہ کرتے تھے۔ اور بدر کا وقت ہے، اور یہ پتہ چلا کہ بڑا لشکر 1000 کا مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی کہ اتنے لوگوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ تو 2 نوجوان بھی آئے، 2 نوجوان آئے جن کی عمر 14 سے 15 سال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کھڑا کر کے دیکھا اور کہا کہ تم لوگ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی چھوٹے ہو، گھر جاؤ، گھر جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جنگ میں حصہ لینے کے قابل ہو چکے ہیں، آپ ہم کو اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے تھوڑی ایک امتحان لیں گے، تم دونوں کشتی کرو، جو جیت جائے گا اس کو ہم فوج میں شامل کریں گے۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، ایک جیت گئے، ایک ہار گئے، لازمی بات ہے۔ ہارنے والے زاروں قطار رو رہے تھے کہ میں غزوے میں حصہ نہیں لے سکا، میں جہاد میں حصہ نہیں لے سکا۔ مقابلے کی ایک روح پیدا کر دی تھی کہ جنت کے جو درجے ہیں ان درجات پہ فائز ہونے کے لیے ایک جدوجہد، ایک کوشش، یہ جو عملی جز ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم آگے ہی نہیں بڑھتے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ مائل بے کرم ہے لیکن کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہ رہا ہے، اس کے پاس فیصلے رکے ہوئے ہیں خیر کے، لیکن ہم سائل نہیں، طالب نہیں ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے۔ لہذا اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں جو کلچر ہم پر لاد دیا گیا ہے اور جس رنگ میں ہم ڈھل چکے ہیں وہ دنیا ہی کے لیے کوشش۔ ہمارے کزن کے پاس وہ کار آ گئی تو میرے پاس بھی یہ کار آنا چاہیے،
ان کے پاس نیا صوفہ سیٹ آیا تو میرے پاس بھی آنا چاہیے، ان کا گھر اتنا مہنگا ہے تو میرا گھر بھی اتنا مہنگا ہونا چاہیے، یہی چیز ذہنوں میں چل رہی ہے۔ اور فلاں ساتھی کلاس روم میں وہ 6000 کا جوتا پہن کے آیا تو مجھے 8000 کا جوتا چاہیے۔ یہ کمپٹیشن ذہن پر ہمارے سوار کر دیا گیا ہے ابلیس کی جانب سے یا ابلیس کے چیلوں کی جانب سے۔ یہ مقابلہ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمت عنایت فرمائی، شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے اوپر والے کو کبھی نہ دیکھو، کبھی مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تم کو عنایت فرمائی اس سے کمتر جن کی نعمتیں ہیں، ان سے کم مقام کی جو نعمتیں جن کو حاصل ہے ان کو دیکھو تو تمہارے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تو لازمی بات ہے ناشکری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ بنجارہ ہلز والے جوبلی ہلز والوں کے گھروں پر نہ دیکھیں، اور ماسا پلینک والے بنجارہ ہلز کے بنگلوں پر نہ دیکھیں، اور ہم غریب سلط کالونی والوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ بنگلوں کو دیکھ اپنی جھوپڑی پہ خوش رہیں۔ اور دیکھیں کلکتے میں، بامبے میں، دہلی میں، اور اب آپ کا حیدرآباد بھی پیچھے نہیں ہے، سڑک پہ سونے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب نارتھ انڈیا کی ہم سردی دیکھتے ہیں، نارتھ انڈیا کی ہم گرمی دیکھتے ہیں تو یہ سڑک پر ان کا دن کیسے گزرتا ہوگا، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک دو نہیں ہے، لاکھوں ہے ایک بڑے شہر میں۔ اور دلی میں آپ جا کر دیکھیں کہ مزدوروں کے کچھ مقامات ہیں یہاں کھڑے ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بڑے چوراہوں پہ کھڑے رہتے ہیں صبح کہ کوئی ان کو لے جائے کام کرائے، شام میں ان کو مزدوری دے دے تو ان کے لیے ان کے گھر میں چولہا سلگے گا، کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ لیکن جب کوئی لے نہیں جاتا بڑی تعداد میں، ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور شام ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ہر ہوٹل کے سامنے اکڑو بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کی آپ پوزیشن دیکھیں گے تو روئیں گے۔ آپ جا کے دلی دیکھ لیجیے، جامع مسجد کے اطراف ہوٹلوں کے سامنے دیکھ لیجیے، ہر ہوٹل کے سامنے 50-60 اکڑو بیٹھے رہتے ہیں کہ غلامی کا دور نہیں لیکن غلامی کا جو تصور۔ اب اس میں کھانے والے صاحب وہ بہترین کھانا نہ کھانے کے بعد اگر ایک دو روٹی بچ گئی تو وہ غریبوں کو، یا پھر یہ کہ کوئی صاحب خیر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کا کھانا کتنے میں، تو 20 روپے میں ایک روٹی ایک سال، تو یہ لو میرے سے 100 روپے 5 آدمی کو دے دو۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے مقام پہ ہم کو پیدا کیا، اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں اور اچھے گھروں میں رہتے ہیں، لہذا نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھو تو شکر گزاری پیدا ہوگی، اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اسی کمپٹیشن میں زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن کبھی کبھی آخرت سے غافل ہو کر کرتے ہیں کہ نمازیں اب تک نہیں ہو رہی ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں ادا ہو رہے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ حاصل کر رہے ہیں، یہ حاصل کر رہے ہیں، یہ حاصل کر رہے ہیں، ساری چیزیں ان کی مرضی کے مطابق دروازے پہ کھڑی رہ جاتی، اسی دروازے سے ان کا جنازہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا کیوں عارضی چیزوں پہ انسان محنت کرتا ہے؟ ضرورت بھر محنت کرے، باقی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ نمازوں میں مقابلہ کرو، نمازوں میں مقابلہ کرو کہ میرے پڑوسی وہ اذان کے بعد جلدی آ جاتے ہیں اور پہلے سنتیں 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیتے ہیں آرام سے، پھر ظہر کی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، تو میں اذان کے ساتھ پہنچوں گا، 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لوں گا، میں 2 رکعت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ مقابلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو آخرت میں پیچھے رہ جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں کر ایسا تم سمجھ رہے ہو؟ کہا ذهب اہل الدثور بالوجور، یہ امیر لوگ تو پورا اجر لے کے چلے جائیں گے نا، یہ غلام آزاد کر رہے ہیں، یہ صدقہ دے رہے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں کہ ہم صدقات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو اس کا ایک مبادلہ دیتا ہوں، بدل، میں تم کو ایک بدل دے دیتا ہوں جس سے تم کو اجر ملے گا جو صدقات سے ان کو مل رہا ہے۔
تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے بدل؟ کہا دیکھو ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ 99 ہو جائیں گے، اور آخری جو 100واں کلمہ ہوگا وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، یا اسی طرح کی ایک دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو کہا یہ 100 مرتبہ تم جو کرو گے پورا 100 کا فگر کمپلیٹ ہوگا، تم کو بہت اجر ملے گا. پھر ایک ہفتے کے بعد آئیے لوگ، یہی لوگ آئے دوبارہ. کہا اللہ کے رسول پرابلم ہو گیا. کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہا یہ جو آپ نے ذکر بتایا تھا نا یہ چھپا نہیں، کھل گیا، امیر لوگ بھی کرنے لگے. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مقابلہ ایسا ہے اب مل گیا ان کو موقع، تو یہ امیر ہونے کی بنیاد پہ ان کو محروم کر دیا جائے گا اجر سے. جب وہ تم سے مقابلہ کر رہے ہیں عبادتوں میں اور وہ اپنا مقام بلند کرنے کے لیے ہر طرح سے جتن کر رہے ہیں، روک تو نہیں لگائی جا سکتی نا. فرمایا اللہ کا فضل ہے، ان کو مل گیا تو مل گیا. یہ تھوڑی میں اعلان کروں گا کہ امیر لوگ نہیں پڑھے یہ وظیفہ صرف غریب لوگ پڑھا کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ان شاء اللہ. یہ جو مقابلہ کرنا عبادتوں میں کہ درجات بلند ہو، جس طرح ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ٹاپ آف دا لسٹ آ جائیں، میرٹ پہ آ جائیں، اچھے سے اچھے نمبر حاصل کریں، اچھے سے اچھے کالجز میں ایڈمیشن ملے. اور وہ عجیب و غریب سسٹم ہے. جب ہم یہ اس پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رینکنگ سسٹم ایسا ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے بھائی فری سیٹ مل جائے، اب معلوم آنے فری سیٹ میں بھی کوالٹیز ہے. وہ فلاں جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، فلاں جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس کے بعد اس کا نمبر ہے، اس کالج کے بعد اس کالج کا نمبر ہے. لڑکے جانتے ہیں، نوجوان بچے جانتے ہیں، لڑکے لڑکیاں جانتی. کیسے ہم درجات کی بلندی اور رینکس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور آخرت کو ہم کیسے فراموش کر رہے ہیں. عملی طور پر اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ہے، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. لہذا درجات کی بلندگی کے لیے درجات ہمارے اونچے ہو جائیں، اس کے لیے ہم کو جدوجہد کرنی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے گا. لیکن اس کی قریبانہ شان ہے، اس کی شان اور قریبی کی ہے کہ اب محنت کی کسی نوجوان نے ماشاءاللہ اور ولد الصالح بڑی نیک اولاد تھی، بڑی عبادتیں ماشاءاللہ، نام اعمال بڑا اچھا، اور ہائی رینک کی جنت اس کے لیے مقدر ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال کے طور پہ جنت فردوس میں جاؤ، تو بہت اعمال تمہارے اچھے رہے، بہت نیکیوں پہ تم نے عمل کیا. تو وہ جنت میں گیا اونچے درجے میں، تو دیکھا ابا امی نہیں ہے، کیونکہ ان کے وہ اعمال نہیں تھے. وہ تھے تو مومن نیک تھے، لیکن ذرا تھرڈ کلاس تھے، نیچے کے کسی درجے میں ہے. تو اب بندہ کہے گا مولا ماں باپ کے بغیر کیا فائدہ؟ وہ دنیا تھوڑی ہے کہ ماں باپ کو بڈھوں کے گھر میں بھیج دو اولڈ ایج ہوم میں، وہ تو جنت ہے نا. تو جنت میں بندہ کہے گا کہ اللہ جب میرے بڑے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، تو مجھے کیا مزہ آئے گا جنت میں. تو سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ جو جنت ہے نچلے درجے کی، اگر نچلے درجے کا لفظ مناسب ہو، جو جنت ہے کم رینک کی، تو اس میں جاؤ اپنے والدین کے ساتھ رہو. گا نہیں، ہم تمہارے اعمال کی لاج رکھیں گے، ہم تمہارے مقام کی لاج رکھیں گے، اور ہم تمہارے اعمال اور تمہاری کوششوں اور تمہارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم نیچے سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو ہائی رینک کر دیں گے، بلند کر دیں گے، کیونکہ ہم رفیع الدرجات ہیں. درجات گرانے والے نہیں ہیں، درجات کو کم کرنے والی اللہ کی ذات نہیں ہے، درجات کو بلند کرنے والی اللہ کی ذات ہے. لہذا فرمایا وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان نیکوکاروں کے عمل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نعوذ باللہ، کہ ان کا گریڈ نیچے کر دیا جائے، بلکہ ہم جو نیچے گریڈ میں ان کے آل اولاد ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے رشتہ دار جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، ان کو ہم اٹھا کے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان سے ملحق کر دیں گے، ان کے ساتھ ان کو لا دیں گے تاکہ وہ بلند درجات کے ساتھ جنت میں زندگی بسر کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ رفیع الدرجات ہے، درجات کو وہ بلند کرتا ہے. لہذا ہمیشہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جس کی بنیادی یہ ہے کہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں.
دوسری جو عملی چیز ہماری زندگی میں ظاہر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اعمال کو حقارت نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، قبول کر لیتا۔ بندہ خود ضائع کر دے ایک الگ بات ہے، روزہ رکھ کے گندگی کر رہا ہے تو روزہ ضائع ہوا، یہ بندے کی غلطی سے، لیکن اللہ تعالیٰ خود سے اپنے سے نعوذ باللہ کسی کے اعمال کی بے قدری نہیں فرماتا ہے، بڑی قدردانی کرتا ہے۔ اور بندہ جس مقام کا مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقام عنایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مقام عنایت فرماتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں بھی یہ عادل آنا چاہیے، ہماری زندگی میں بھی یہ عادل آنا چاہیے، حقدار کو ہم حق دیں، جو والد صاحب کا حق ہے وہ والد صاحب کو، جو والدہ کا ہے وہ والدہ کو، جو زوجہ کا ہے وہ زوجہ کو، جو بچوں کا ہے وہ بچوں کو، جو پڑوسی کا ہے پڑوسی کو، جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ رشتہ داروں کو، جو محتاجوں کا حق ہے وہ محتاجوں کو، یہاں تک کہ جو زندگی ہماری بسر ہوتی ہے اور اس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی وہ چیزیں ہمارے لیے حلق کا کانٹا بن جاتی ہے، مصیبت ہو جاتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 2 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور ایک اچھا ہے دوسرا رشتہ دار ہے، رشتہ دار کے نمبر بڑھا رہے ہیں اور اچھے کے نمبر گھٹا رہے ہیں، اللہ کے پاس پھنسے گے، کیونکہ درجات بلند کرنے والا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کے درجات تعصب کی وجہ سے گھٹا دو، کسی کا مقام تم اپنی ذہنیت کی وجہ سے نیچا کر دو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پریکٹیکلی زندگی میں بہت ہوتا چلا آیا ہے، عملی طور پر انسانوں سے یہ غلطیاں بہت ہوتی رہتی ہیں کہ وہ جو ہے ناانصافی کر جاتے ہیں بہت ساری بنیادوں پر، اور ابھی جو کرپشن کا ماحول ہے تو اس میں آپ جانتے ہی ہیں کیا کیا نہیں ہوتا۔ اور ابھی تو اتنا آسان ہے سمجھنا، جو نیٹ کا معاملہ ہوا ابھی اسی سال، اور اس میں جو پرچے آؤٹ ہوئے، جو جھوٹے نمبرات ملے، جو بیچارے بچے پریشان ہوئے، کتنوں کی بدوائیں لگی ہوں گی، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے وَآتِ حَقَّهُ، جس کا جو حق ہے نا وہ حق ادا کرو، تم کسی کا حق ماننے کی کوشش نہ کرو، تم لوگوں کا حقوق کھلے دل کے ساتھ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس تاجر کا بڑا خاص مقام ہے جو اگر 1 کلو دینا ہے تو 1 کلو 10 گرام دیتا ہے، تھوڑا دل کھول کر دیتا ہے، ہاتھ کھول کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور جو یہ کوشش کرتا ہے کہ 1 کلو دینا ہے تو 900 گرام دے، 950 گرام دے، اس کے لیے ڈنڈی مانگتا ہے تو اس کے لیے بے برکتی مقدر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ رفیع الدرجات، درجوں کو بلند کرنے والا یہ پسند فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بلندی کا کام کرو، ان کو اوپر اٹھانے کا کام کرو، ان کو نیچے لے جانے کا کام نہ کرو۔ اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیتے آج سے 1000 سال پہلے جبکہ ہم ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف، اور یہاں جن کا مقام گھٹا دیا گیا تھا ان کے درجات کو بلند کرتے، اٹھاتے ان کو ذلت اور پستی کے مقامات سے، تو آج ہم مائنورٹی میں نہیں ہوتے۔ اور یہ ساری مصیبتیں جو آج ہم کو سہنی پڑ رہی ہے، یہ مصیبتوں سے ہم کے کب کے نجات مل گئی ہوتی ہے۔ صحابہ نے یہی تو کیا کہ صحابہ ایران میں داخل ہوئے، صحابہ عراق میں داخل ہوئے، صحابہ مصر میں داخل ہوئے، سب نسل ذات پات ختم، سب عرب بن گئے۔ عرب مصر عرب بن گیا، مصر قبطی تھا، قبطی لینگویج بولا کرتا تھا، عراق عرب بن گیا، عراق کلدانی تھا، کیلیڈین لینگویج ہوا کرتی تھی وہ بولا کرتے تھے، حبشہ عرب بن گیا، حبشی زبان الگ تھی، لیکن صحابہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اور ان کے عدل کی وجہ سے یہ حالات بدلتے چلے گئے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جو غلام، پسماندہ، ویگر سیکشن وہ مسلمان ہوا اور اس کو امامت کے لیے آگے بڑھا کر صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ زندگیوں کی مینٹلٹی چینج ہو گئی۔ یہ درجات کو ہم نے بلند نہیں کیا لوگوں کے، یہاں ہم نے کیا کیا، یہاں آنے کے ساتھ اسی سسٹم کو اپنے لیے جاری کر دیا، میرے محل کی سیڑھی پہ کوئی نہ چڑھے،
اور مشہور ہے نا ایک کوئی صاحب شہنشاہ محل کے اوپر سے نیچے دہی والی کو دیکھے تو ان کو الٹی آ گئی. کیوں الٹی آئی سمجھ میں نہیں آتا. دہی تو وہی کھائے ہوں گے جو دہی والی بناتی ہے, دہی والا بناتا ہے. اس طرح کے جو تصورات ہمارے ذہنوں میں آ گئے کہ کسی مغل شہنشاہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محل کی سیڑھی سے اتر رہے تھے اور ایک نچلے طبقے کے آدمی نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے اس کو 20 کوڑے لگوائے. اگر ایسا ہوا ہے, اللہ کرے روایت چھوٹی ہو, لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو لازمی بات ہے اس کا نتیجہ یہی بھگتنا ہوگا کہ آج ہمارے سلسلے میں ان کے دلوں میں نفرت ہی نفرت ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ درجات بلند کرتا ہے. وہ ہماری ناقص ایمان کو بھی قبول کر لیتا ہے, وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو بھی قبول کر لیتا ہے, وہ ہماری چھوٹی موٹی خیرات کو بھی قبول کر لیتا ہے. کبھی کبھی وہ خیرات میں بدنیتی بھی شامل رہتی پھر بھی معاف فرما دیتا ہے, قبول کر کے ہمارے درجہ کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے, بلند فرماتا چلا جا رہا ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا اس کی ذات سے, کبھی امید ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے اس کو اگر ہم دنیا میں اپنائیں اور ہم لوگوں کو, اپنے ملازمین کو, اپنے ماتحتوں کو, رہنے والوں کو ان کو اپریشیٹ کریں, آگے بڑھائیں, کوشش کریں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے, اگر یہ کوشش ہم کریں گے تو پھر اس کا جو اثر, اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ حق ہمارے حق میں ہوگا. ثواب الگ ملے گا, دنیا میں بھی استحکام ملے گا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رفیع الدرجات ذو العرش, عرش والا یلقی الروح علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے کسی کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کو اہل تقویٰ بناتا ہے. اپنے بندوں میں سے کسی کا درجہ بلند کرتا ہے, اس کو ولی کامل بناتا ہے. اپنے بندوں میں سے کسی کا درجہ اتنا بلند فرما دیتا ہے, اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ اس پہ وحی نازل ہوتی ہے. یلقی الروح علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق, تاکہ وہ بندے اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ملاقات کا دن, قیامت کا دن, اس کی اطلاع دے دے, اس سے انسانوں کو واقف کرا دے. تو وہ گیا اللہ تعالیٰ کے سفیر بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نرفع درجات من نشاء, ہم جس کا چاہے جتنا درجہ بلند کر دے, اللہ کی قدرت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند کرتا ہے جو درجات کی بلندی کا اپنے آپ کو اہل بناتے ہیں, مستحق بناتے ہیں, اپنے اندر وہ ایبیلٹی پیدا کرتے ہیں, اہلیت پیدا کرتے ہیں. لہذا ہمارے رب کے لیے میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, جتنی دور آپ جا سکتے ہیں جائے. ولایت آپ کو مل سکتی ہے, آپ قطب بن سکتے ہیں, آپ ولی بن سکتے ہیں, آپ آخری درجے تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا. وہ ایک خاص مقام ہے جس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہوتا تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے اور آپ کے لیے چانسز رکھے ہیں کہ ان کو اختیار کر کر ہم بہت اونچے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. ایک حدیث پر میں گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق میرے اخلاق سے قریب ترین ہوں گے. تو اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب 1 فٹ 2 فٹ پہ کھڑے ہوئے ہوں تو اس سے بڑھ کے خوبی قسمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی کی قسمت کی خوبی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, وہ سامنے کھڑا ہوا ہے, آنکھیں بھر بھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے, راستہ تو کھلا ہے. دنیا میں اگر صحابیت کا شرف نہیں ملا, آخرت میں صحبت کا شرف تو مل سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہے. لہذا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دین عنایت فرما, جو تعلیمات ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس سے وابستہ ہونا, اس کا علم حاصل کرنا, علم کے مطابق عمل کرنا اور اپنے آپ کو بلند درجات کا قابل بنانا. اور قابل جب بنیں گے تو جیسے کہ غالب صاحب نے کہا ہے, دیتے ہیں بعد ظرف خدخان دیکھ کر, آپ کا جو برتن ہوگا نا وہی چیز ڈالی جائے گی. ایٹر کی شیشی آپ لے جائیں گے, ایٹر ملے گا. بالٹی لے جائیں گے, پانی ملے گا.
تو لازمی بات ہے ہم جس قابل ہوں گے ہمارا دل جس چیز کا برتن ہوگا وہ چیز ملے گی. لہذا کوشش کریں, محنت کریں, مقابلہ کریں, جدوجہد کریں اور جتن کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا مقام بلند ہو اور اس کے ذریعے سے ہماری ذات کو فائدہ ہو, ہمارے کنبے کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.